أسمو وأجتاز السماء جلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ عربی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کی ہے۔ مختصراً بسم اللہ کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مدد مانگتا ہوں۔ ہر اس کام میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہی کیا کرتے تھے۔ کھانے پینے سے پہلے، گھر اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلتے ہوئے، کپڑے اور جوتے پہنتے ہوئے، غرض ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ ایسی ذات کے لیے بولا جاتا ہے جو اکیلی اور تنہا ذات ہو، اس کا کوئی شریک اور اس کے کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، جو ہمیشہ ہر معاملے میں حق بجانب ہو، سچا، اعتماد کے لائق ہو اور بے نیاز ذات ہو۔ اسے اپنے کاموں کے لیے کسی اور کی مدد کی بالکل ضرورت نہ ہو۔ تمام طاقتیں اور قوتیں اسی ذات کے پاس ہوں اور وہی اسی کے لائق ہو۔ اس کی ذات واجب الوجود ہو، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے، آخر میں بھی اسی کی ذات زندہ و جاوید اور قائم و دائم ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے اسے زوال ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر جو چیز زندہ اور باقی رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ انہی خصوصیات اور صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ لفظ اللہ کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے، لفظ اللہ کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جو ایسی خصوصیت رکھتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہو۔ قرآن مجید کے انگریزی زبان کے سب سے مستند مترجم مارماڈوک پکتال سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ اللہ کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں، میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ اسی طرح رکھا ہے کیونکہ انگریزی زبان میں لفظ اللہ کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کی نہ کوئی مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جمع ہے۔ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ عربی میں الہ استعمال ہوا ہے۔ امام ابن کثیر لفظ اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لفظ اللہ معرفہ ہے اور لفظ اللہ اسم اعظم یعنی بہت بڑا نام ہے کیونکہ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں، اسی لیے لفظ اللہ کی جگہ اور کوئی لفظ اس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یہ ساری صفات لفظ اللہ میں موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ لفظ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے اور اسی کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دعا شروع کرنے کی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اسے پیدا کیا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم یعنی بہت بڑے نام کے ساتھ دعا کی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ وہ اپنے تمام کاموں کا آغاز بسم اللہ سے کریں اور دعاؤں کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کریں۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا